السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ، ان سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے خصوصی مہمان ہیں۔ یہ لوگ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، جو بھی سوال کرتے ہیں حق تعالیٰ ان کے سوال کو پورا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ جتنا خرچہ اپنے سفر حج پہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ آخرت کا اجر وہ الگ ہے۔ ایک روایت کے مطابق سفر حج میں 1 درہم خرچ کرنے پر 4 کروڑ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ گھر سے اپنے سفر حج پہ روانہ ہوں گے۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے 3 نیتیں کر لیں۔ پہلی نیت یہ کریں کہ میں نے جو یہ سامان سفر باندھا ہے، جو اللہ کے گھر چلا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصود، میرے دل کی چاہت، میری طلب، میرا جذبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میری بخشش کا فیصلہ فرما دیں، اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں۔ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس عمل میں جو نیت کریں گے وہی مل جائے گا۔ اگر
سفر حج میں نیت یہ کی ہے کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں، میرا احترام کریں، میری عزت کریں، اور پھر یہی ملے گا۔ لوگ حاجی کہیں گے، عزت کریں گے، احترام کریں گے، لیکن اللہ کی رضا نہیں ملے گی، بخشش نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں ملیں گی۔ کیوں کہ نیت ہی نہیں کی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے 99% تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے، اور 1% لوگوں کو بھی خوش کرنے کی نیت کر لے کہ چلو لوگ بھی مجھے اچھا ہی سمجھیں گے، لیکن میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ 99% تو یہی نیت ہے، لیکن 1% نیت میں یہ بھی ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میری تعریف کریں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، میں اپنے ساتھ کسی عمل میں دوسرے کی شرکت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اگر 99% میرے لیے کرتا ہے، 1% دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو میں سارا عمل اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں صرف وہی عمل قبول کرتا ہوں جو 100% میرے لیے کیا جائے۔ تو نیت کو درست کرتے رہیں، ٹٹولتے رہیں کہ میرے حج پہ جانے کی غرض کیا ہے، کیوں میں نے لاکھوں روپے خرچہ کر ڈالا ہے، کیوں مہینے سوا مہینے کے لیے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا غرض ہے؟ کوئی نیا ملک دیکھنا ہے، نئی بلڈنگیں دیکھنی ہیں، نئے کھانے کھانے ہیں، نئے لوگوں سے ملنا ہے، کیا غرض ہے؟ دل کو تو ٹولتے رہیں۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو عمل نہ کرنے دے، ٹالتا رہے۔ اگر وہ اللہ کی توفیق سے کوئی نیک عمل کر لے، پھر اس کی دوسری بڑی کوشش یہ ہوتی ہے، سر توڑ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیت خراب کر دی جائے تاکہ کیا کرایا سارا عمل ضائع ہو جائے۔ اور بعض دفعہ شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ آدمی کو پتہ تک نہیں چلنے دیتا اور اس کا عمل صاف کروا دیتا ہے۔ تو اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں، درست کرتے رہیں۔ شیطان پھر وسوسہ ڈالے گا، پھر خیال بدلے گا، آپ پھر اپنی نیت کو درست کریں کہ نہیں، میں تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج پہ جا رہا ہوں، بس اپنی بخشش لینے جا رہا ہوں، بس اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور بس بار بار ٹٹولتے رہیں۔ نیت صبح بھی صحیح کریں، شام کو پھر صحیح کریں، کہیں نیت میں فرق تو نہیں آ گیا، کہیں جذبے میں فرق تو نہیں آ گیا۔ آدمی کتنا ہی اچھا عمل کر لے، کتنا اونچے سے اونچا عمل کر لے، جذبہ ٹھیک نہ ہو تو وہ سارا عمل رائے گاں، بیکار، سب مردود ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، جس کو میں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن سننا، آپ کے ارشادات و احادیث سننا کتنی بڑی ایمانی نعمت ہے۔ پھر دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد میں سفر کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس سب کے کرنے کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ دل کا جذبہ ارادہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اس سب کے باوجود جہنم کے نیچے والے طبقے میں جائیں گے۔ کون لوگ ہیں؟ منافقین۔ حضور کو صبح و شام دیکھتے تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن و حدیث بھی آپ کی زبان سے سنتے تھے، سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جذبہ ٹھیک نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ سے بخشش لینے کا ارادہ نہیں تھا، تو سب کچھ کر کے بھی جہنمی رہ گئے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو سب سے پہلی نیت اپنے ارادے کو، جذبے کو، اپنی سوچ کو اور اپنی چاہت کو درست کرنا کہ میں اپنے اس سفر میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہی شرط ہے ہر نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے، ہر عمل کی اخلاص نیت۔ نمبر 2، یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب سے لے کر گھر واپسی تک میری کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ حج تو چوتھے درجے کا فرض ہے، اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور نماز ایمان کے بعد سب سے پہلے درجے کا حکم ہے۔ تو میرے اس سفر میں میری کوئی فرض نماز بھی قضا نہیں ہوگی، اس کی پختہ نیت کر لیں۔ فقہاء نے ایک مثال لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص پہ حج تو فرض ہو گیا ہے، اس کو استطاعت حاصل ہو گئی ہے، مالی وسعت ملی ہوئی ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پر ہے کہ اگر وہ عشاء کی نماز پڑھے اور پھر سفر شروع کرے تو 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے عرفات پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جو آدمی 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے میدان عرفات پہنچ جائے اس کا فرض حج ادا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ ہے کہ اگر ابھی چلے تو 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے عرفات پہنچ سکتا ہے اور اپنا فرض حج ادا کر سکتا ہے، اسی سال کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی اس نے عشاء کی فرض نماز بھی پڑھنی ہے، تو اگر وہ عشاء کی فرض نماز پڑھے تو پھر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے میدان عرفات نہیں پہنچ سکتا۔ اب کیا کرے؟ عشاء کی نماز وقت پہ پڑھے
اور حج کو اگلے سال پہ ملتوی کر دے، یا عشاء کی نماز کو قضا کر دے اور اس سال اپنا فرض حج ادا کر لے، کیا کرے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ عشاء کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے اور اپنے فرض حج کو اگلے سال پہ ملتوی کر دے، کیونکہ فرض نماز کو وقت پر پڑھنا حج سے بھی مقدم ہے۔ تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب سے لے کر واپسی تک میری کوئی فرض نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ اگر کوئی میری محرم خاتون ہے تو اس کی بھی کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ اس نیت کو اور بڑا کر لیں کہ انشاءاللہ اب سے لے کر موت تک میری کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوگی، اور میں اپنی زندگی کی آخری فرض نماز پڑھ کر اللہ سے ملوں گا۔ یہ نیت کر لیں، اللہ بندے کے ساتھ اس کی نیت پہ معاملہ فرماتے ہیں۔ تیسری نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ میں حج اور عمرہ سنت کے مطابق اور احکامات شریعت کے مطابق ادا کروں گا۔ اس کی نیت کریں، اپنا عمرہ اور اپنا حج شرعی احکامات کی روشنی میں سنت کے مطابق ادا کروں گا اور اپنے حج کو حج مبرور بناؤں گا۔ یہ 3 نیتیں کریں۔ حج کرنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے حج سے ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، ان کے حج اللہ کے ہاں مبرور ہیں اور یہ سارے حج کے فضائل اور اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ نمبر 3، ہم جیسے گناہگار مسلمان اگر یہ بھی انبیاء، صحابہ، اولیاء کے طریقے پر حج کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کا حج بھی مقبول اور مبرور ہوگا اور انہیں بھی وہ انعامات حاصل ہو جائیں گے۔ اور چوتھے قسم کے لوگ حج کرنے والے مشرکین مکہ ہیں، جو صرف حج ہی نہیں بلکہ اللہ کے گھر کے چوکیدار اور مجاور تھے، اور حاجیوں کے ٹھہرنے کا، انہیں پانی پلانے کا سارا بندوبست کرتے تھے، لیکن ان کا حج اور ان کی حاجیوں کی خدمت ان کے کسی بھی کام نہیں آئی ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اپنا حج سنت کے مطابق اور شرعی احکامات کی روشنی میں کروں گا۔ نیت کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، نیت کا آگے پورا اثر چلتا رہے گا۔ اور گھر سے روانہ ہونے سے پہلے 3 عمل کر لیں۔ نمبر 1، کچھ صدقہ خیرات کر دیں اپنی توفیق کے مطابق۔ نمبر 2 رکعت نفل برائے سفر مسجد میں پڑھیں، پھر اپنے سفر میں خیریت، حفاظت کی، عافیت کی، پیچھے اپنے گھر بار، اہل و اولاد، اہل و عیال، کاروبار کی خیریت اور عافیت اور حفاظت کی دعا مانگیں، قبولیت کی دعا مانگیں۔ نمبر 3،
پھر 2 نفل اسی طرح اپنے گھر میں ادا کریں، اور پھر اپنے سفر میں خیریت، عافیت، حفاظت اور قبولیت کی، اور پیچھے اپنے گھر بار، اہل و اولاد کی حفاظت، عافیت اور خیریت کی دعا مانگ لیں۔ یہ کام سنت ہو گئے۔ اب آپ اپنے گھر سے سنت کے مطابق روانہ ہوں گے۔ سفر پر جب بھی روانہ ہوں تو گھر والے آپ کو مسنون دعا دیں۔ اگر انہیں مسنون دعا نہیں آتی تو دعاؤں کی مستند کتاب حصن حسین یا ایک کتاب مضبوط قلعہ، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، وہ گھر والوں سے کہیں کہ آپ یہ دعا ہمیں دیں۔ وہ دعا یہ ہے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ میں تیرے دین کو، تیری امانت کو اور تیرے کاموں کے انجام کار کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ تو گھر والے آپ کو دعا دیں گے، اور اس کے جواب میں آپ انہیں یہ دعا دیں گے: استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ میں تم سب لوگوں کو اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ دونوں دعائیں سنت ہیں، آپ کے لیے بھی حفاظت کا، برکت کا سامان ہے، گھر والوں کے لیے بھی حفاظت، عافیت اور برکت کا سامان ہے۔ اس کے بعد گھر میں ہی 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر گھر والوں کو السلام علیکم کہیں، اور گھر کے دروازے سے باہر دایاں پاؤں رکھیں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھیں۔ گھر سے نکلنے کی 4 دعائیں اور بھی ہیں، وہ حصن حسین میں آپ کو ملیں گی۔ جس کو دعاؤں کا شوق ہو وہ وہاں سے دیکھ کے یاد کر سکتا ہے یا دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ پھر آپ سواری پہ سوار ہوں گے، بسم اللہ پڑھ کے حتی الامکان دائیں پاؤں سے سواری میں سوار ہوں، سیٹ پر بیٹھ جائیں، الحمدللہ پڑھیں، پھر سفر کی مسنون دعائیں پڑھیں۔ ایک مسنون دعا مشہور ہے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پڑھیں، اور یہ پڑھ کر اپنے سامنے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ یہ سنت ہے۔ کیوں مسکرائیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سفر پہ جانے والا یوں کہتا ہے: اے اللہ تو ہر عیب سے پاک، ہر خوبی کا مالک ہے، میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں،
تو میری بخشش فرما دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو جواب میں فرماتے ہیں، ہاں ہاں میرے سوا تو کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ تو پھر بندے کو بھی اس جواب میں مسکرانا چاہیے، سنت۔ اس کے علاوہ سفر کی اور 12 دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ بھی آپ کی دعاؤں والی کتابوں میں مل جائیں گی۔ آپ کو شوق ہو تو یاد کر لیں یا دیکھ کر انہیں پڑھ لیں۔ ایک دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی سواری پہ سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو پھر اس کا یا اس کی سواری کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ مجھ سے تاوان لے لے۔ وہ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں، ایک 24ویں پارے جو سورۃ زمر کی آیت ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الملک پڑھیں، پھر وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور ایک 12ویں پارے سورۃ ہود کی آیت وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ 2 آیتیں۔ اور قرآن کریم کی آخری 5 سورتیں بھی پڑھیں، سورۃ کافرون، سورۃ نصر اذا جاء نصر اللہ، پھر آخری 3 سورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورت کے ساتھ شروع میں بھی اور سورت کے آخر میں بھی بسم اللہ پڑھیں، تو اس طرح 5 سورتوں کے ساتھ 10 بسم اللہ ہو جائیں گی۔ یہ سفر میں پڑھتے رہیں تو آپ کے سفر میں بڑی خیر و برکت ہوگی، اور سفر کے توشے میں اور خرچے میں کبھی کمی نہیں آئے گی، بہت برکت ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کی شکایت کرنے پر کہ یا رسول اللہ میں سفر پہ نکلتا ہوں، سب سے زیادہ توشہ لے کے نکلتا ہوں، لیکن میرا توشہ کم پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 سورتیں سفر میں پڑھتے رہا کرو، ہر سورت کے شروع میں اور ہر سورت کے آخر میں بسم اللہ پڑھا کرو، تمہارے توشے میں اللہ خوب برکت دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پھر تو میرے توشے میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ میں دوسروں کو بانٹتا پھرتا رہتا تھا۔ آپ یہاں سے سفر کریں گے، ایئرپورٹ پہنچیں گے، یا آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ نے یہ سارا وقت اللہ کو دے دیا ہے، اب اس میں آپ کا 1 منٹ بھی نہیں ہے، لہٰذا اب آپ ذکر میں، دعاؤں کے مانگنے میں، مسائل حج کے مذاکرہ کرنے میں، یاد کرنے میں یہ وقت صرف کریں گے۔ دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی ہے، زبان آنکھ کان کی حفاظت کرنی ہے، دل دماغ کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کا یہ وقت اللہ کے راستے کا وقت ہے، اور یہ آپ کا یہ وقت عبادت کا وقت ہے۔ اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں، اگر تو آپ کی پرواز جدہ کے لیے ہے
تو پھر آپ نے ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لینا ہے، اور اگر آپ کی پرواز مدینہ طیبہ کے لیے ہے تو پھر جب آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے تو پھر مدینہ طیبہ سے اپنے ہوٹل سے یا پھر بیر علی ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے۔ ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں یا مدینہ طیبہ سے احرام باندھیں، احرام باندھنے سے پہلے 6 کام کر لینا سنت ہے۔ نمبر 1، بدن کے غیر ضروری بڑھے ہوئے بال صاف کرنا۔ نمبر 2، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے بڑھے ہوئے ناخن کاٹنا۔ نمبر 3، اچھی طرح غسل کرنا۔ نمبر 4، سر اور داڑھی کے بالوں پہ خوشبو لگا لینا۔ یہ 4 کام تو بے شک آپ اپنے گھر پہ ہی کر لیں۔ نمبر 5، باوضو حالت میں 2 سفید انسیلی چادریں بدن پہ اوڑھنا، ایک نیچے تہبند کے طور پر اور ایک اوپر دونوں شانوں کے اوپر چادر لپیٹ لینی ہے۔ تہبند باندھنے کا کوئی بھی مسنون طریقہ نہیں ہے، آپ جیسے بھی آسانی سے تہبند باندھ سکتے ہوں جائز ہے، صرف تہبند میں گرہ لگانا مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی بیمار ایسا بوڑھا اور کمزور ہے کہ اگر گرہ نہ لگائے تو اس کے اپنے تہبند کے گر جانے کا خطرہ ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہوگی، ورنہ احرام کو تہبند لگانا مکروہ ہے۔ اور عورتیں اپنے پہننے کے مسنون لباس ہی میں احرام باندھیں گی۔ عورتوں کے مسنون لباس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کپڑا باریک نہ ہو کہ بدن کی رنگت جھلکتی ہو۔ نمبر 2، لباس چست اور تنگ نہ ہو کہ اعضائے بدن کی ساخت واضح ہوتی ہو۔ اور نمبر 3، لباس کامل اور مکمل ہو کہ پورے بدن کو مکمل طور پر ڈھانپتا ہو، کسی بھی صورت میں بدن کا کوئی حصہ ننگا ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ بعض خواتین اپنی قمیض کی چاک چھوٹی رکھتی ہیں، اگر بازو اوپر کر کے کوئی چیز اٹھانا چاہیں تو کمر کا حصہ ننگا ہونے لگتا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ 5 کام ہو گئے۔ نمبر 6، سر ڈھانپ کر 2 رکعت برائے احرام ادا کرنا۔ اگر مکروہ وقت ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے 12 منٹ بعد تک، یا عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو غروب آفتاب ہونے تک، اور نصف النہار سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، یہ 3 وقت مکروہ ہیں۔ اگر تو وقت مکروہ ہے پھر احرام کی یہ 2 سنت رکعتیں ادا نہیں کرنی، اور اگر وقت مکروہ نہیں ہے پھر احرام کے لیے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ سلام پھیر کر مرد اپنا سر ننگا کر لیں
عورتیں سر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے حج تمتع کرنا ہے، یعنی یہاں سے حرم پہنچ کر عمرہ کرنا ہے، پھر سر مونڈ کر احرام کھول دینا ہے، اور پھر 8 ذی الحج یا 7 ذی الحج کی شام کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھنا ہے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں، اور یہ آسان حج ہے۔ تو آپ یہاں پر عمرے کی نیت کریں گے، اے اللہ میں عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ نیت کا تعلق اگرچہ دل کے ارادے سے ہے، لیکن حج اور عمرے کی نیت زبان سے بھی کرنا سنت ہے۔ زبان سے لفظ کہیں، اے اللہ میں عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ اس کے بعد مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 دفعہ لبیک پڑھیں گے۔ مرد جتنی بلند سے بلند آواز کر سکتے ہیں اتنی آواز بلند کریں گے، اور عورتیں اپنی آواز پست ہی رکھیں گی کہ کسی مرد کے کان میں ان کی آواز نہ جائے۔ 1 مرتبہ تو تلبیہ پڑھنا شرط ہے، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے تو ایک فرشتہ آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دے گا، خوش ہو جا تیرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جب آپ تلبیہ پڑھیں گے آپ کے دائیں طرف جتنی زمین ہے اس پر جتنے پہاڑ اور درخت ہیں، اسی طرح آپ کے بائیں طرف جتنی زمین ہے اس پر جتنے پہاڑ اور درخت ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ لبیک پڑھنے میں شریک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین کے دونوں کنارے آپس میں مل جائیں گے۔ نیت اور اس کے بعد لبیک پڑھنا، یہ 2 چیزیں احرام ہیں، نیت اور اس کے بعد
لبیک پڑھنا، یہ دو چیزیں احرام ہیں، اور احرام عمرے کا بھی پہلا فرض ہے اور حج کا بھی پہلا فرض ہے۔ اگر نیت نہیں کی، خالی ہی لبیک پڑھا تو احرام نہیں بنے گا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ یا نیت تو کی ہے لیکن لبیک نہیں پڑھا تو بھی احرام نہیں بنے گا، احرام نہیں ہوگا۔ اور اگر احرام نہ ہوا تو پھر نہ عمرہ ہوگا نہ ہی حج ہوگا۔ یہ پہلا فرض ہے۔ عمرے کے دو فرض ہیں، دو واجب ہیں، حج کے 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں۔ عمرے کا پہلا فرض احرام، حج کا پہلا فرض احرام۔ احرام 2 چیزوں کا نام ہے، عمرے کی نیت کرنا اور لبیک پڑھنا، یہ احرام ہے۔ حج کی نیت کرنا اور فوراً لبیک پڑھنا، یہ احرام ہے۔ عمرہ کر رہا ہے تو عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھے، یہ عمرے کا احرام بنے گا۔ حج کر رہا ہے تو حج کی نیت کر کے لبیک پڑھے، یہ حج کا احرام بنے گا۔ اگر دونوں چیزوں میں سے ایک چیز چھوڑ دی، نیت چھوڑ دی تو بھی احرام نہیں ہوگا، لبیک چھوڑ دیا تو بھی احرام نہیں ہوگا۔ احرام نہ ہوا تو پھر آگے نہ عمرہ ہوگا اور نہ حج ہوگا۔ اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 چادریں جو اوڑھ لی ہیں یہی احرام ہے، سفید چادریں جو بدن پہ اوڑھ لی ہیں یہی احرام ہے۔ حالانکہ وہ 2 سفید چادریں تو احرام کی 12 پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے، وہ 2 چادریں احرام نہیں ہیں، وہ تو احرام کی جو 12 پابندیاں ہیں ان میں سے ایک پابندی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ سفر حج میں آپ کی محرم خاتون بھی ہوں تو باقاعدہ ان سے نیت کروا کے ان سے لبیک پڑھوائیں، پھر احرام بنے گا۔ نیت کی اور تلبیہ پڑھا تو آپ کا احرام شروع ہو گیا اور آپ کے عمرے کا پہلا فرض ادا ہو گیا اور آپ عبادت کی حالت میں آ گئے اور آپ پر اللہ کی نظر بدل گئی، آپ اللہ کے خاص مہمان بن چکے ہیں۔ اب آپ اللہ کی نظر میں اللہ کے بہت مقرب اور پیارے ہو چکے ہیں۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں اور آداب سے خوب دعا مانگیں، اللہ کی تعریف کریں، درود پاک پڑھیں، پھر اپنی ذات سے ابتدا کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے اور غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے سبھی کچھ مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ کی رضا مانگیں، جنت مانگیں، اس کی ناراضگی سے پناہ مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، دین شریعت پر استقامت سے عمل کرنے کی توفیق مانگیں۔ آپ احرام کی حالت میں ہیں اور احرام کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے حرام کر دینا۔ کیا مطلب؟ کہ جب آپ نے
عمرے کی نیت کر کے یا حج کی نیت کر کے لبیک پڑھا تو آپ نے 12 حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور عورت نے 9 حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ مرد پہ 12 حلال چیزیں حرام ہو گئی ہیں اور عورت پہ 9 حلال چیزیں حرام ہو گئی ہیں، یہ احرام ہے۔ نمبر 1، سر پہ کپڑا نہیں لگانا، یہ مرد کے لیے ہے، عورت اپنا سر ڈھانپ کے رکھے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض عورتیں اپنے سر پر کوئی کپڑا، کوئی ٹوپی، کوئی رومال وغیرہ باندھ لیتی ہیں، کس لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہم نے سر پہ کپڑا مضبوطی سے باندھ لیا ہے یہ ہمارا احرام ہے، اگر ہم نے یہ کھول دیا تو ہمارا احرام ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، عورت کے لیے احرام کا کوئی بھی کپڑا مخصوص نہیں ہے۔ اور بعض ناواقف عورتیں جو سر پہ کپڑا باندھتی ہیں پھر وضو میں سر کے مسح کرنے کے لیے بھی نہیں اتارتی، اسی سر پہ باندھے ہوئے کپڑے پہ ہی گیلا ہاتھ پھیر لیتی ہیں، تو اس طرح ان کا وضو بھی نہیں ہوتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو عورتوں کے لیے احرام کا کوئی کپڑا متعین مخصوص نہیں ہے۔ ہاں، سر کے بالوں کو سنبھالنے کے لیے تاکہ بال نہ ٹوٹنے پائیں، سر کے بالوں پہ تیل لگا کے انہیں اچھی طرح سنبھال کے لپیٹ کے اوپر کوئی کپڑا باندھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایسا کر سکتی ہیں۔ لیکن جب وضو کریں تو پھر اس کپڑے کو اتار کر سر کے بالوں پر مسح کرنا فرض ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو پہلی پابندی مرد پہ سر پہ کپڑا نہیں لگانا۔ نمبر 2، چہرے پہ کپڑا نہیں لگانا۔ نمبر 3، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، عورت اپنا سلا ہوا لباس پہنے گی۔ نمبر 4، بدن سے بال نہیں توڑنا۔ نمبر 5، کسی انگلی کا ناخن نہیں کاٹنا۔ نمبر 6، خوشبو نہیں لگانی، خوشبودار صابن، ٹیشو پیپر استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 7، خوشبودار مشروب نہیں پینا، جیسے الائچی، دار چینی والی چائے یا قہوہ، اسینس ڈلے ہوئے مشروبات یا فلیورز والے جوسز وغیرہ، ان سے احتیاط کرنی۔ نمبر 8، بند جوتا جو پاؤں کی درمیانی ہڈی کو ڈھانپتا ہو وہ نہیں پہننا، یہ مرد کے لیے ہے، عورت بند جوتا پہن سکتی ہے۔ نمبر 9، شکار نہیں کرنا، اگرچہ آج کل اس کے مواقع کم آتے ہیں۔ نمبر 10، کسی کو بھی شکار کا پتہ نہیں بتانا۔ نمبر 11، میاں بیوی کے آپس کے تعلق سے پرہیز کرنا۔ اور نمبر 12، اس سے متعلقہ ہر قول و فعل سے بھی پرہیز کرنا۔ یہ 12 پابندیاں احرام باندھنے والے پر عائد ہو گئی ہیں، اور جب تک احرام کھل نہیں جائے گا یہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔
اگر کسی پابندی کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کی جزا دینی پڑے گی۔ بعض صورتوں پہ دم واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آدھے ہاتھ سے زیادہ حصے پر خوشبو لگا لی تو دم واجب ہو جائے گا، یا خوشبودار صابن سے 2 دفعہ ہاتھوں کو دھو لیا اور ہاتھوں سے خوشبو آنے لگ گئی تو دم واجب ہو جائے گا۔ دم کا معنی ہے خون، اور دم سے مراد ہے 1 سال کا بکرا حدود حرم میں ذبح کر کے غربا کو تقسیم کرنا، یہ دم کا معنی ہے۔ تو احرام کی یہ جو 12 پابندیاں ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنے پر بعض صورتوں میں دم آتا ہے اور بعض صورتوں میں صدقہ آتا ہے۔ اس کی پھر تفصیل ہے، جب کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر یا تو کسی مستند عالم سے دریافت کر لیں یا پھر کسی مستند کتاب سے دیکھ لیں۔ مختصراً تیز خوشبو لگا لی تو دم واجب ہو جائے گا، اور اگر سر کے چوتھائی حصے کے بال مونڈ دیے تو دم واجب ہو جائے گا۔ 5 ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے تو دم واجب ہو جائے گا، بے شک بھول کر ہی کیا ہو، اپنا احرام میں ہونا یاد نہ رہا ہو، یا اس نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی، پابندیوں کو بالکل سنبھالے ہوئے تھا، لیکن کسی شخص کے ہاتھ پر بڑا عطر لگا ہوا تھا، اس نے اس سے سلام لیا، ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ بھی خوشبو سے بھر گیا۔ اب اس کی نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے، اور اس کے ہاتھ سے خوشبو مہکنے لگ گئی ہے تو اس پر بھی دم واجب ہو جائے گا۔ بارہ پابندی۔ اب آپ جہاز پہ سوار ہوں گے اور سواری کے جو آداب دعائیں ہیں ان کا پورا خیال رکھیں گے۔ لگ بھگ 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے آپ جدہ پہنچ جائیں گے۔ کاغذی کارروائی پوری کر کے آپ مکہ مکرمہ کے لیے گاڑی پہ روانہ ہوں گے۔ اس دوران اگر ہوائی جہاز میں کسی نماز کا وقت آ جائے اور اترنے تک نماز کے قضا ہونے کا خدشہ ہو تو ہوائی جہاز کے اندر ہی اذان دے کر کوشش کریں باجماعت نماز ادا کریں۔ ایک امام بن جائے، پیچھے 2 مقتدی بن جائیں، دروازے کے قریب یا جو ان کا کچن ہوتا ہے اس کے قریب ایسی جگہ مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ آپ اپنی کوشش سے نماز ادا کر پائیں گے۔ ممکن ہے جہاز کا عملہ آپ سے تعاون نہ کرے، آپ مسافر ہیں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی تو 3 ہی ہیں، اور فجر کی 2 مختصر سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں فرض ہیں۔ اگر صبح صادق ہونے سے پہلے آپ اتر کر جدہ پہ وتر پڑھ سکتے ہوں یا عشاء بھی پڑھ سکتے ہوں تو ٹھیک، اور اگر صبح صادق ہونے سے پہلے آپ جدہ میں نہیں اتر پائیں گے تو پھر عشاء کی 2 رکعتیں اور 3 وتر جہاز ہی میں ادا کریں گے۔
کریں گے کوشش؟ ہاں، فرض نماز چھوڑ دی تو پھر حج مبرور نہیں رہے گا، اس کا خیال رکھنا ہے پورا۔ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جب آپ جدہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ گاڑی پر سوار ہونے سے اگلے 3 گھنٹوں تک کسی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر ایسا خطرہ ہو تو پھر آپ وہ نماز جدہ ایئرپورٹ پر ہی ادا کر کے پھر گاڑی پہ سوار ہوں، کیونکہ گاڑی والے گاڑی نہیں روکتے، اور مکہ مکرمہ پہنچتے پہنچتے حاجی صاحب کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی، آپ نے خود اس کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 23 کلومیٹر پہلے حدود حرم شروع ہو جائیں گی، جہاں پر ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، جہاں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ جل شانہ کی مقدس اور پاکیزہ اور مقرب جگہ ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ یہاں کسی مجرم کو پکڑنا، سزا دینا، کوئی شکار کرنا، کسی سبزے کا توڑنا، کسی گری پڑی چیز کا اٹھانا سب ناجائز ہے۔ جب آپ حرم کے اندر داخل ہونے لگیں تو اپنے آنے کی غرض اور مقصد سوچ لیں اور اپنی حیثیت متعین کر لیں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں اور میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے اور یہاں کس لیے آ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو تو یہ قرار دیں کہ میں ایک سزا یافتہ مجرم اور قیدی ہوں، جس کو عدالت نے جرم کے ثابت ہونے پر سزا سنا دی ہے، فرد جرم عائد کر دی ہے۔ میں وہ مجرم اور قیدی ہوں، اور کہاں آیا ہوں؟ شہنشاہ دو عالم کی عدالت عالیہ میں اس کے طلب کرنے اور اس کے بلانے پر حاضر ہو رہا ہوں۔ اپنے جرموں سے اور اپنے گناہوں سے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس نے سزا نافذ کرنے اور سزا دینے کے لیے تو نہیں بلایا، اور وہ بڑا مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے بڑی امید بھی ہے کہ نہیں، اس نے معافی دینے اور آزادی دینے کے لیے بلایا ہے۔ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ ہوں، اپنے گناہوں کا پورا ڈر لگا ہوا ہو اور اس کی رحمتوں کی پوری امید دل میں ہو، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی چلتا ہے۔ اگر یہ دعا یاد ہو تو یہ دعا مانگیں، ورنہ اردو میں مانگ لیں۔ اللہم ان ھذا حرمک، اے اللہ بے شک یہ تیرا حرم ہے، وحرم رسولک، اور تیرے رسول کا حرم ہے، فحرم وجہی وجسدی، پس میرے چہرے کو اور میرے بدن کو، ولحمی وعظمی علی النار، اور میرے گوشت کو اور ہڈیوں کو جہنم کی آگ پہ حرام فرما دے۔ اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو جس دن
بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا، مجھے اس دن اپنے عذاب سے امن عطا فرما دینا۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، اور مجھے اپنے فرما برداروں اور اپنے دوستوں میں شامل فرما لینا۔ وَتُبْ عَلَيَّ، میری توبہ کو قبول فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اردو میں مانگ لیں۔ لبیک بلند سے بلند آواز سے پڑھیں۔ احرام کے بعد سے آپ نے لبیک کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، ہر نئی حالت کے آنے پہ وقفے وقفے سے ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائیں لبیک پڑھیں، کسی کا سامنا ہو ملاقات ہو سلام کر کے لبیک پڑھیں، گھر میں داخل ہوں کمرے میں داخل ہوں لبیک پڑھیں، کمرے سے نکلیں لبیک پڑھیں۔ لبیک آپ کا شعار ہونا چاہیے، آپ کی پہچان ہونی چاہیے، اور جب بھی لبیک پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں، اور جب بھی لبیک پڑھیں پوری آواز بلند کر کے پڑھیں۔ وقت ہو گیا ہے، اب یہیں پہ آج کا سبق روک دیتے ہیں، کل سے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ یہاں تک جتنی باتیں عرض کی ہیں، اگر ان باتوں کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں تو جلدی سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو باتیں عرض کر دی ہیں انہی باتوں سے متعلق۔ آواز نہیں آئی مجھے۔ سفر کی 5 صورتیں، یہ سفر پہ جب روانہ ہوں گے اس وقت پڑھیں گے، اور سفر میں جب تک رہیں تو پھر گاہے گاہے پڑھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ کافرون پڑھیں گے، لکم دینکم ولی دین پڑھ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورۃ اذا جاء شروع کریں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، ختم کریں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے، تو ہر سورت کے ساتھ 2 بسم اللہ ہوں۔ جب احرام ہم باندھے کے ایئرپورٹ پہ باندھتے ہیں یا جس سے وہ خوشبو تو ہوگی بھی سب۔ احرام کی سنتوں میں عرض کیا تھا کہ سر کے بالوں پر داڑھی کے بالوں پر خوشبو لگا لیں۔ ابھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا، ابھی آپ نے نیت کر کے لبیک نہیں پڑھا، یہ پہلے جو خوشبو لگا لی ہے یہ سنت ہے، یہی خوشبو احرام کی حالت میں آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ سنت ہے۔ جب نیت کر کے لبیک پڑھ لیا اب خوشبو نہیں لگانی۔ ہاں، ایک احتیاط یہ ہوگی کہ آپ نے احرام سے پہلے داڑھی کو خوشبو لگائی، سر کو خوشبو لگائی، پھر احرام باندھا، چادریں اوڑھی، تو چادر اوڑھی تھی وہ داڑھی کو لگی اور اس چادر سے خوشبو آنے لگ گئی، تو اگر تو وہی چادر اوڑھے رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ اس چادر کو اتار کے کہیں رکھتے ہیں وضو کرنے کے لیے، بیت الخلاء جانے کے لیے، اب اگر آپ وہی چادر اوڑھیں گے تو پھر جزا آ جائے گی، صدقہ دینا پڑ جائے گا، تو خیال رکھیں کہ خوشبو چادر کو نہ لگنے پائے۔ ہاں، احرام کی حالت پہ سر پہ کپڑا لگانا منع ہے، لیکن احرام کی حالت میں سر کو تکیے پہ رکھ لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سر کے بالوں پر، داڑھی کے بالوں پر
پرفیوم کی بجائے کوئی عود وغیرہ اس قسم کی خوشبو لگا لینا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عود کی خوشبو پسند تھی، یا جو آپ کو اپنی پسند کی خوشبو ہو وہ لگا لیں۔ ہاں، احرام کی حالت میں عورت کو چہرے پہ کپڑا لگانا منع ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ احرام کی حالت ہو یا عام حالات ہوں، عورت کے لیے اپنے چہرے کو غیر مرد سے چھپانا واجب ہے۔ اب کپڑا بھی نہیں لگانا چہرے پہ، اور چہرے کا غیر مرد سے پردہ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک نقاب ملتا ہے، اس پہ کیپ بنا ہوا ہے، وہ کیپ اور سر پہ رکھ لے، اس کے آگے شیڈ سا بنا ہوا ہے اور اس کے آگے نقاب لگا ہوا ہے، تو اس سے چہرہ چھپ جاتا ہے اور کپڑا بھی چہرے کو نہیں لگتا۔ یہ نقاب آپ کو دفتر سے مل جائے گا اور قیمتاً ملے گا، کیونکہ مفت ہم نے دیے تھے اور ایسے اڑا کے لے گئے تھے، ایک اور ہم نے تین چین لیے، پہنا ایک بھی نہیں۔ تو قیمت سے چیز لیں گے تو اس کی قدر ہوگی، استعمال کریں گے۔ کل کے درس کا ایک دوست سعودی 1995 میں رہا، 1995 میں 3,000 ریال ایک دوست کو اس کے پاس آ گئے تھے، اکٹھے کاروبار کرتے رہے اور پاکستان واپس آ گئے، واپسی سعودیہ نہیں گئے، اس سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ 3,000 ریال اب کیسے واپسی کریں؟ وہ دوست ادھر بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کسی کی رقم ہے اور جس کی رقم ہے اب اس کا کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا، اس کے رشتہ داروں کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا، تو اپنے طور پر پوری کوشش کرے، خوب پوچھ گچھ کرے۔ اگر بالکل نا امید ہو جائے تو پھر اس رقم والے کی طرف سے صدقے کی نیت کر کے مستحقین زکوٰۃ کو دے دے۔ لیکن اگر بعد میں وہ شخص دریافت ہو جاتا ہے تو اگر تو وہ آپ کے صدقے کو مان لیتا ہے کہ چلو میری طرف سے صدقہ ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مطالبہ کرتا ہے پھر آپ کو اپنی طرف سے وہ رقم دینی پڑے گی۔ ہاں، یہ عرض کر دیا، احرام سے پہلے خوشبو لگائی اور بعد میں وہ خوشبو آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گرمی میں ORS کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے، اس میں فلیور ہو تو کیا اجازت ہوگی استعمال کی؟ اگر تو خدا نخواستہ کوئی شکایت ہو گئی ہے، پیٹ درد ہے، اسہال آ رہے ہیں، قے آ رہی ہے، ڈاکٹر رائے دے رہا ہے کہ آپ ORS استعمال کریں تو آپ ORS استعمال کر سکتے ہیں۔ احتیاطاً 2.25 کلو گندم صدقہ کر دیں، جو تقریباً لگ بھگ 200 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یہ آپ کو بتایا تھا ایک جانور ہے، پورا جانور ایک سال، اور صدقہ کیا ہے؟ ہاں، صدقہ اگر تو بدن سے ایک بال توڑا ہے تو ایک کھجور صدقہ ہے، 2 بال گر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، 2 کھجوریں صدقہ ہیں، 3 بال یا 3 بالوں سے زیادہ گر گئے ہیں، پھر 2.25 کلو گندم یا اس کی جو قیمت ہو وہ صدقہ کرنا ہے۔ جب ہم نے گھر سے احرام باندھ کر جانا ہے جدہ جانے کے لیے تو گھر ہی سے نیت اور لبیک پڑھیں گے،
اگر آپ گھر سے ہی احرام کی نیت کر کے عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھ لیں اور احرام باندھ لیں اور پھر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوں تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ افضل ہے، لیکن احرام کی 12 پابندیاں برقرار رکھنی پڑیں گی۔ ایئرپورٹ پہ آپ کو کوئی دوست، رشتہ دار، قریبی ملنے والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو گلے لگا لیتے ہیں، آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھوں پہ لگ جائے گی، پھر پریشانی بنے گی۔ تو اگر تو آپ اپنی پابندیاں برقرار رکھ سکتے ہیں، پھر گھر سے ہی احرام باندھنے افضل ہے، زیادہ ثواب۔ بڑی عمر کی عورت کو پردہ کریں؟ پردہ تو ہر عمر کی عورت کے لیے ہے، البتہ اگر عورت اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اس کے چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں اور اس کو دیکھنے سے قطعاً خیالات تبدیل نہیں ہوتے، طبیعت میں انتشار، تشویش پیدا نہیں ہوتی، تو پھر اس عورت پہ پردہ واجب تو نہیں ہوگا، سنت ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، پھر بے شک جتنی بھی عمر ہو، عورت کے لیے پردہ فرض ہے۔ اچھا جی، دعا کر لیتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا نہیں رکھنا یا لگانا نہیں ہے، ٹوپی وغیرہ نہیں ہے۔ وہ آج کل وہ چھتری چل رہی ہے ربڑ والی، اگر وہ مطلب ایسے دھوپ سے بچنے کے لیے حج کے دنوں میں وہ رکھ لی جائے سر پہ، تو وہ ہے؟ سر پہ ربڑ لگا کے اوپر چھتری لگا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ زیادہ گرمی محسوس کریں تو ہاتھ میں چھتری پکڑ سکتے ہیں۔ ہاں، ضروری کاغذات سنبھالنے کے لیے یا اپنی ضروری رقم رکھنے کے لیے احرام کے لیے جو تہبند باندھا ہے اس پہ آپ بیلٹ وغیرہ باندھ سکتے ہیں، بے شک وہ بیلٹ سلی ہوئی ہو، لیکن اس میں نیت یہ کریں گے کہ مجھے اس پہ اپنے کاغذات سنبھالنے ہیں، اپنی رقم سنبھالنی ہے۔ بیلٹ باندھنے میں یہ نیت نہ کریں کہ میں نے اپنے احرام کو سنبھالنا ہے۔ دم تو حدود حرم میں دینا واجب ہے، اور صدقہ دینے میں دونوں طرح اختیار ہے، صدقہ وہیں دے دیں یا اپنے ملک میں ادا کر دیں، یہاں رشتہ داروں سے، پیچھے گھر والوں سے کہہ دیں، وہ آپ کی طرف سے صدقہ دے دیں تو بھی جائز ہے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے دنوں میں جوسز اور آئس کریم ملتے ہیں، وہ حج کے دنوں میں نہیں پینے، ان میں خوشبودار اور فریورز ہوتا ہے۔ پینے والی چیز میں خوشبو تو منع ہے، کھانے والی چیز میں اگر خوشبو پکائی گئی ہے، جیسے کھانے میں دار چینی ہے، الائچی وغیرہ ہے، وہ پک گئی ہے، تو کھانے میں پکی ہوئی خوشبو کا استعمال جائز ہے، پینے میں خوشبو والی چیز جائز نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں بال ٹوٹ کر گر جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر تو خود بخود گرے پھر تو کچھ نہیں ہے، ہاتھ لگانے سے یا خارج کرنے سے گرے، پھر ایک بال پر ایک کھجور، 2 بالوں پر 2 کھجوریں، 3 بالوں پر 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب۔ عورتیں اپنی میشانی مکمل کھلی رکھیں گی یا اسکارف سے کچھ حصہ ڈھک جائے تو کیا حکم ہے؟ عورتیں اپنی پیشانی کو کھلا رکھیں، صرف سر کو ڈھانپیں، سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے پیشانی شروع ہوتی ہے، پیشانی اور سارا چہرہ، اس پہ کپڑا نہیں لگانا۔ قبرستان کے اندر جانا ٹھیک ہے؟ جب حج پہ جاتا ہوں قبرستان کے اندر والدین دوست جس کے والدین نہ ہوں، قبرستان میں جانا چاہیے؟ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے قبرستان جانا کوئی مستقل سنت تو نہیں ہے،
ہاں والدین کی قبر کی زیارت ہفتے میں ایک دفعہ مستحب ہے، ہفتے میں ایک دفعہ جانا چاہیے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ جو کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قابل عمل باتوں پر بر وقت عمل کرنا آسان فرما، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی معاف فرما، ہم سب کے اور تمام حجاج کے حج کو مبرور اور مقبول بنا، اپنے مقرب بندوں کے طریقے پر حج کرنا نصیب فرما، اور حج میں ہمارے سارے گناہوں کو دھو دے، اور اپنی بخشش اور اپنی رحمت اور اپنے یہاں سے ہدایتوں کے دینے کے ہمارے لیے اور سب حجاج کے لیے فیصلے فرما دے، اور ان سال ہونے والے حج کو پوری امت اور عالم اسلام کے لیے امن، سلامتی، عافیت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام دینی جائز دعاؤں اور دنیا آخرت کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے امید رکھتے ہیں، جنہوں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، سب کی دلی جائز دعائیں اور دنیا آخرت کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، اور ہمیں آخرت میں اپنے مقرب لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرما دینا، اور آپ کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر مرحمت فرما دینا، اور آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دینا، اور ہم سب کی نیکیوں کا پلڑا وزنی فرما دینا، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دینا، اور پل صراط سے پلک جھپکنے کی طرح سے پار فرما دینا، اور حساب و کتاب اور عذاب و عقاب کے بغیر جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اپنے ایمان والے خاندانوں سمیت جگہ نصیب فرما دینا، وہ تمام خیریں جو تیرے نیک بندوں نے مانگی ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما دینا، اور جن برائیوں سے پناہیں مانگی ان سے پناہ نصیب فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔